یہ اس وقت پی ٹی آئی کے لوگوں کو اغوا کر رہی ہے اور ان کو مسنگ پرسنز بنا رہی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ایک وقت تھا پہلے کہ ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ کیونکہ عدالتیں انصاف نہیں دے رہی ہمیں اس لیے جو دہشت گرد ہیں ان کو اٹھانا پڑتا ہے. لیکن آج یہ ہمیں سمجھ آئی کہ آپ جب لوگوں کو اٹھاتے ہیں، ایک پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے لوگوں کو، تو آپ پہلے کا ہمیں نہیں پتا کہ کن کو اٹھایا جاتا تھا. آج پتا چلا ہے کہ آپ کسی کو بھی اٹھا کر آپ غائب کر دیتے ہیں. آپ نے پولیٹیشنز کی فیملیز کو اٹھایا ہے، آپ نے ورکرز کو اٹھایا ہے، ان کی اتنی بری حالت میں وہ واپس آتے ہیں. آپ نے جرنلسٹ کو اٹھایا ہے. اور جب آپ اس قسم کا ظلم کریں گے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو ایک ادارہ ہے جو ہماری فوج ہے اور ہماری بڑی قیمتی فوج ہے، آپ پوری عوام میں، کیونکہ پی ٹی آئی سب سے بڑی پارٹی ہے، اس کا مطلب عوام میں سب سے زیادہ مقبول ہے، اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ ساری عوام میں آپ نے ہماری فوج کو بدنام کیا ہے، کیونکہ یہ ہماری فوج نہیں کر رہی. یہ ایک فرد واحد ہے جن کی انسٹرکشنز پہ یہ نہیں پتا کون کرتا ہے. آپ جیل میں چلے جائیں، آپ یہاں ڈیپیوٹی جیل کے جو سپرنٹینڈنٹ ہیں یا سپرنٹینڈنٹ ہیں، آپ یہاں کسی کو کہیں، کانوں میں آ کے لوگ بتاتے ہیں کہ اوپر سے ہمیں آرڈر آیا ہے کہ عمران خان بچوں سے بات نہیں کر سکتے، عمران خان کو اخبار نہ دیا جائے، عمران خان کو 20 دن کے لیے ایک سیل کے اندر بند کر دیا جائے، کیونکہ یہ جیل کے قوانین کے بالکل خلاف ہے. تو یہ کون اجازت دے رہا ہے اور یہ کون ظلم کر رہا ہے؟ عمران خان نے کہا کہ ایک شخص اور آیا تھا پاکستان میں، اس کا نام تھا جنرل یحییٰ خان، اور جنرل یحییٰ خان نے بنگلہ دیش میں، جو آج بنگلہ دیش ہے تب ایسٹ پاکستان تھا، ایسٹ پاکستان میں بالکل یہی کیا تھا. وہاں کے لوگ پاکستان سے آزادی نہیں مانگ رہے تھے، وہ صرف اپنا سٹولن مینڈیٹ جو آج ہے وہی مانگ رہے تھے. وہ کہتے تھے ہمارا حق دیا جائے، کیونکہ جیتے جو زیادہ سیٹیں تھیں وہ مجیب الرحمان کی تھیں. لیکن کیونکہ جو کیا نام تھا یحییٰ خان، وہ پاکستان کا صدر بن کے اگلے 10 سال بیٹھنا چاہتا تھا، اس نے پاکستان کے ساتھ بہت ظلم کیا تھا اور وہاں پہ لوگوں کے ساتھ بڑا ظلم کیا تھا. تو یہ اگر آج تاریخ دہرائی جا رہی ہے تو آپ اس کو صرف یحییٰ خان کے ساتھ کیا کہتے ہیں کمپیریزن کر سکتے ہیں. انہوں نے یہ دوسرا پیغام انہوں نے وکیلوں کے لیے دیا ہے. انہوں نے یہ کہا عمران خان نے کہ ایک وقت تھا مشرف کے وقت جس وقت ایک چیف جسٹس کو ہٹایا گیا تھا جو کہ لائرز کے مطابق ناجائز حرکت تھی ان کی طرف سے، مشرف صاحب کی طرف سے، تو اس کے لیے وکلاء نے بہت بڑی تحریک کی تھی. لیکن اب یہ ہوا ہے کہ پورا سپریم کورٹ کے اوپر قبضہ کر لیا گیا ہے. اب ساروں کے پورے سپریم کورٹ پہ جب قبضہ ہوا ہے تو وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں اپنے پاکستان کے وکیلوں سے اور بار سے اور کاؤنسل سے کہ آج آپ اپنے سپریم کورٹ کے لیے تحریک کیوں نہیں چلا رہے. اور کل کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ 9 تاریخ کو جو ثوابی میں جو احتجاج ہے اس کے اندر ان کے سارے وکلاء بھی شامل ہوں، کیونکہ یہ جو ہماری عدلیہ اس کی آزادی کے لیے تحریک ہے، جو سٹولن مینڈیٹ ہے اس کے لیے یہ تحریک ہے. اور کل سارے کہ وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کہ ان کے ٹکٹ ہولڈرز، ان کے ایم این ایز، ان کے ایم پی ایز اور سب وکلاء اس تحریک میں، اور سارے پاکستانیوں کو عمران خان نے کال دی ہے کہ اب آپ کو اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. کل ثوابی میں
اسی کے لیے تحریک ہو رہی ہے. عمران خان نے ایک دفعہ یہ نہیں کہا کہ آپ میرے لیے کریں، نکلیں یا میری آزادی کے لیے نکلیں، لیکن جب انصاف عدالتوں میں آ جائے گا تو عمران خان کو بھی انصاف مل جائے گا انشاءاللہ. تو اب وہ آپ سے چاہ رہے ہیں، پاکستانیوں سے، کہ اب وقت آ گیا کہ آپ اپنے لیے نہیں، اپنے اگلی نسلوں کے لیے نکلیں، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نکلیں. نہیں تو اگلا جو وقت آ رہا ہے یہ مارشل لاء نہیں ہے، یہ اس سے بھی بڑھ کے ہے. ہمارے کوئی مارشل لاء ایسے نہیں گزرے جو یا آج کل کے حالات ہیں. آج کسی کو اٹھا لیا جاتا ہے، کسی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، 20 دن رکھ کر عدالتیں بھی کچھ نہیں کر سک رہی ہیں. تو کیا ہمارا مستقبل یہی ہوگا؟ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں سب کو قربانی بھی دینی ہے، ہمیں کھڑے ہونا پڑے گا، ہمیں اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہونا پڑے گا. ہم یہ اس قسم کا ظلم، اس ظلم کے خلاف کھڑے ہونا پڑے گا. اور یہ عمران خان کا پیغام تھا کہ اگلا جو لائے عمل ہے، انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ کل 9 تاریخ کو اگلا لائے عمل دیا جائے گا. تو یہ جو تحریک ہے اور یہ جو فیصلے ہیں آزادی کے، عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ یہ آئندہ کے لیے یہ سڑکوں پہ ہی حل ہوں گے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی فورم نہیں رہ گیا جس کے اوپر جا کر ہم انصاف مانگ سکیں. اور نہ ہی ہماری جو عوامی ادارے ہیں جہاں پہ، یا ہماری نیشنل اسمبلی ہے جہاں اسمبلی ہیں، نہ وہاں پہ ہمارے نمائندے ہیں، نہ لوگوں کے نمائندے اسمبلیوں میں ہیں، اور نہ ہی اس وقت ہماری عدلیہ آزاد ہے. تو اس کے لیے اب فیصلہ سڑکوں پہ ہوگا. مہربانی.